ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مہنگا پیٹرول، کیا مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا؟ خاص طور پر امریکہ ایران کشیدگی، اب عالمی معیشت شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، پاکستان بھی اس کی زد میں ہے۔ آپ کی طرف آؤں گی میں، فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو یہ کیا اس کا کون ذمہ دار، آپ کس کو سمجھتے ہیں، امریکہ یا ایران کو اس بحران کا؟ اور خاص طور پر اگر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہے کس طرح سے یہ مینیج کرے گی؟ اب یہ جو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا پیٹرول کے بعد، اس کو کس طرح سے مینیج کرے گی؟ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، تو ہم بنیادی غلطی تو ایران کی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب جو نئی دنیا میں صورتحال ہو گئی ہے، مہنگائی کا جتنا بڑا عذاب سامنے آیا ہے، یہ ٹھیک ہے ایران نے جو ہے اپنے آپ کو ایک عسکری قوت کے طور پہ سامنے لایا، اس کی عسکری حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب رہی۔ لیکن جب ایران اس پر تھوڑے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور اس بنیاد پہ کہ دنیا اس وقت بہت پریشان ہے، دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے تو اس کی اہمیت بھی کم نہیں ہوگی، اور کہیں یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ کمزور ملک ہے۔ لیکن اس وقت امریکہ میں جو حکومت ہے، جو ٹرمپ صاحب ہے، ان سے تو اب خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایک نارمل گفتگو کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقیات نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا میں اس وقت ہر آدمی پریشان ہے۔ پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید پہلے سے کم ہے، اس لیے یہاں پریشانی کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ جو جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں بھی لوگ پریشان ہی تھے نا مہنگائی کی وجہ سے، لیکن جو جنگ کے بعد جو مہنگائی کا طوفان اور سیلاب آیا، اس نے تو لوگوں کو ایک ذہنی مریض بنا دیا۔ لوگ باقاعدہ جو ہے نا رو پڑے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے معمولات زندگی کو جو ہے وہ کس طریقے سے گزارے۔ لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں گھروں میں کھڑی کر دی ہیں کہ موٹر سائیکل چلانے کی بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں رہی کہ وہ موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ دفتر جا سکیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا خرچہ اس سے زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ جو اس وقت ایک جو عذاب ہے، یہ طوفان مہنگائی کا، اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچنا ہے۔ اب وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی خواہشات کو دبا دو، یا تو لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو خواہشات آدمی کیا دبائے گا؟ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور جو صورتحال آج ہے اگلے لمحے اس سے زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ جو کل اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں گمان ہے کہ کم و بیش 50 روپے ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آج اس لمحے ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس صورتحال نے لوگوں کو جو ہے بحال کر دیا، نڈال کر دیا، برباد کر دیا، تو جو کل ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی ماورا عقل ہے کہ اس کا حل ہے، کیا نتیجہ ہے؟ اب یہ دو ملک جو ہے، ان میں خاص طور پہ امریکہ، ایک کوئی مقصد نہیں ہے جنگ کا، ایک ہونا آپ کو حاصل کیا کرنا ہے جنگ سے، لیکن دنیا میں آپ نے ہر انسان کو جو ہے نا برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ہی جانے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایران کو چاہیے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ تو اس دنیا کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے اگر ایران اپنا کردار ادا کرے گا، پیچھے ہٹے گا، تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگوں کو جو ایک سہولت مل جائے گی، دنیا پرانی جگہ پہ واپس چلی جائے گی، تو جو لوگوں کی آج کی پریشانیاں ہیں وہ اس میں کافی فرق پڑے گا۔ بہرحال ابھی کیا کر سکتے ہیں، ہمارے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ لیکن بات ایک اور بھی ہے کہ جو حکومت نے اتنی اپنی واہ کروائی ہے، آپ یہ جو لوگوں کو جو یہ عذاب ہے نا، جو مہنگائی کا، جو لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ ساری واہ جو ہے نا، یہ غارت ہو جائے گی ان کی چیخ پکار میں۔ عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کیا کوششیں کی، کیا کاوشیں کی، جب اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، جب اس کے پاس اپنے بچوں کو اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، جب اس کے بچوں کو جو اسکول میں سے نکال دیا جائے گا، یہ امتحان میں اس لیے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا کہ وہ فیس نہیں دے پا رہا، تو اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کی دنیا میں کتنی واہ ہوئی ہے۔ اور پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس نے اپنی زندگی کو اس کو جو ہے منیمائز نہیں کیا، اس کی جو شاخ رچیوں کو۔ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی وفاقی کابینہ کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ 18ویں ترمیم کے تحت جو ایسی وفاقی وزارتیں دے دیں، جو فنکشن صوبے کے پاس ہیں ان صوبوں میں رہنے دیں۔ 18ویں ترمیم میں جو فنکشن صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں، وہی ساری وزارتیں جو وفاق میں بھی موجود ہیں، بھائی کیوں موجود ہیں؟ ختم کر دیں۔ اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا، کوئی انقلاب آ جائے گا، لیکن یہ چھوٹے جو کام ہیں، ان کو آپ کر کے جو ہے وہ آپ پھر ایک جو ہے ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ جس سے جو بہتری نکل آ سکتی ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک فراڈ ہے۔ بھائی کیوں ہے؟
مت کریں. یہ جو عام آدمی ہے, آپ نے تو ایسا تو اس وقت آپ نے ہر آدمی کو سطح پہ پہنچا دیا کہ ہر انسان کو یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس کو ختم کریں. اتنے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ ایک جو ہے بلا وجہ میں لوگوں کو فقیر بنانے کی نظر ہو جاتے ہیں. یہ پیسے آپ اگر آپ روز اول سے 2008 سے ہی چل رہا ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ صنعتوں کی کی ترقی پہ لگاتے یا آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا رہے ہوتے تو آج آپ کو اس طرح کے پروگراموں کی ضرورت ہوتی کیا؟ بالکل آپ نے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے تھے. لیکن اس قوم کا المیہ ہے کہ جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کے پاس بصیرت نہیں ہے. قوم کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہ جن کے پاس بصیرت ہی نہیں ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند ہے, اس لیے ان کو لایا جاتا ہے, بغیر ووٹ کے لایا جاتا ہے. ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ بصیرت نہیں ہے. سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ یس مین ہے, واہ 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 کرواتے رہتے ہیں, جو بھی بات ہو بولتے واہ زبردست کام ہو گیا. تو اب یہ تو کیا کر سکتے ہیں جس قوم کے اندر لیڈر کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہو کہ وہ سوچتا نہیں ہے, لیڈر کے اندر کوئی فہم نہیں ہے, وہ دور اندیش نہیں ہے, تو وہ اس قوم کا سب سے کامیاب لیڈر بن جاتا ہے. تو اس قوم کا کیا انجام ہونا ہے؟ یہی انجام ہونا ہے جو ہمارا آپ کا ہو رہا ہے. اس سے برا ہی انجام ہونا ہے. بہرحال کیا کر سکتے ہیں, صبر ہی کریں. ایاز صاحب والا صبر. جی الیاس صاحب, دیکھیں اور آپشن ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت بڑی ظاہر ہے, انہوں نے پاس آن تو کرنا ہے تاکہ اپنا جو خرچے وغیرہ وہ پورے کر سکیں. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو پالیسی ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو کہ سب سے بڑا ہے, جہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں, ہر طرح کا ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کیا جائے کیونکہ ان کی آمدن ادھر ہی کھڑی ہے. اور جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں, جو دوسرے ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے ٹیکس پاس آن کرنا ہے اور ظاہر پھر عوام پر ہی سارا گزرنا ہے. عوام کے لیے اگلا جو بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے یا کوئی ایسا ریلیف پیکیج کوئی ایسا ہے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو بسوں وغیرہ کے لیے یہ کر دیا کس طرح لوگوں نے, پھر بھی دیکھ لیں آپ کی ٹرانسپورٹ اتنی نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کو ہر بندے کو کر سکیں. اسی طرح ہے سارا. تو پیٹرول کا جو لیوی کا وہ کر رہے ہیں سارا اکٹھا وغیرہ کر رہے ہیں, بجائے کہ انہوں نے اپنا جو کام نہیں کیا. ظاہر ہے سب نے ایک ہی بات ہی کی ہے کہ ہاں وہ جو 50% گاڑیاں سرنڈر کی ہیں وہ کدھر ہیں. کبھی کسی نے کہا جی وہ ہر بندہ سیکٹری 3 سے 4 گاڑیاں جو استعمال کر رہا ہے, ہر بندہ جو 17ویں گریڈ تک پیٹرول استعمال کر رہا ہے, ان کے کہہ رہے ہیں جی فیلڈ کا اس کا ورک ہے تو اس کو ضرورت ہے. تو اس لیے گاڑیاں اسی طرح چل رہی ہیں سرکاری گاڑیاں وغیرہ, تو اس میں قومی خزانے پر کیا اثر پڑے گا؟ سال کا 4-5 ارب روپے کا. تو وہ اسی طرح پہنچ گئے ہیں ویکنڈ منانے. دیکھیں پرائم منسٹر ایک آدمی ایک جو جنوبی پنجاب میں بندہ رہتا ہے, وہ لاہور میں اگر کام کرنے آتا ہے وہ 1 سال بعد گھر جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں ویکینڈ پہ نہیں جا سکتا. پرائم منسٹر کا تو کیا ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ آئیں, دن میں 3 دفعہ آئیں, بلکہ ان کا اگر لنچ جانا ہے تو ادھر سے خالی جہاز میں چلے جائے گا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ماضی میں اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ لنچ لاہور سے تیار ہو کے جاتا رہا ہے. تو اس میں یہ کوئی نہیں, پیسہ دینے کے لیے ٹیکس دینے کے لیے عوام ہے نا, عوام دے گا ٹیکس. سارے پیسے دینے کے لیے یہ بیٹھے ہیں, صبح سے اٹھتے ہیں ٹیکس جمع کرتے رہتے ہیں ان کے لیے. اپنے نے پیٹ پر پتھر, وہ کہتے ہیں پتھر ہی انہوں نے باندھا, پتھر تو عوام کے پیٹ سے باندھے ہوئے ہیں. ان کے لیے حالات مشکل ہو گئے. اور آپ دیکھ لیں گرمیاں آ گئی, بجلی دیکھ لیں اس دور میں بھی جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ غلاموں پر جس استحصال کیا جاتا تھا, اب دیکھیں یہ بجلی استعمال بھی نہیں کرتے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں بھی رہتے ہیں اور کیپیسٹی پیمنٹ بھی دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اس دور جدید میں جس طرح یہ دے رہے ہیں لوگ, کون ان سے پوچھنے والا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب کے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے باہر, سب اندر اچھا ہے. وہ اسی طرح نا نجم سیٹھی صاحب CM بن کے پنجاب کے, تو کہتے ہیں یار مجھے 7 دن ہو گئے, مجھے سارے یہ بتا رہے ہیں کہ باہر سب کچھ اچھا ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. باہر تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سڑکوں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, مہنگائی, غریب کس طرح رہتے ہیں, پنکھے کے بغیر رہنے پر مجبور ہو گئے. اسی وہ کہتے ہیں بالکل جی پتھر کے دور میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے. بالکل اب یہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ایاز صاحب نے کیا وہ جی کہ سائیکلیں لے لیں ورنہ مہنگی ہو جائیں گی, وہ بھی نہیں ملیں گی. مجھے تو وہ بھی لگ رہا ہے کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ جیسے آج کے حالات ہیں, لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ پیٹرول اگر بڑھ گیا تو کہاں سے ہم کیا کریں گے, کس طرح کریں گے گزارا. لوگ تو اب پیدل بھی چلنا بھی مشکل ہو گیا, اور گرمی بھی اوپر سے آ گئی, گرمی بھی آ گئی, اور بسیں بھی نہیں ہیں, بسوں میں چڑھنا مشکل ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک واقعہ ہوا جس پر نوٹس لیا کہ خاتون کے لیے چڑھنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے, پیٹتے ہیں لوگ, اتنا رش بڑھ جاتا ہے صبح جانے کے لیے. بسیں چلتی ہیں لیکن اتنی تو نہیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا. ظاہر ہے لاہور میں دوسرے شہروں میں اسٹوڈنٹس نے جانا ہے یہ وہ, حالانکہ ہفتے میں 3 دن کیا ہوا, پھر بھی دیکھ لیں
لیکن جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کا پیسہ ہے, گورنمنٹ دوسری چیزیں جو کام کر رہی ہے تو وہ اس طرح کرے. تو اگر ان لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیں, ان کے لیے اقدامات کرے, اگر کیا بسیں لے کے آئیں, مزید بسیں لے آئیں, مزید الیکٹرک بسیں لا کے اس طرح ریلیف دینے کے لیے کام کیا جائے تو ہو سکتا ہے کام, کیونکہ پنجاب کے پاس ریسورس ہیں, بہت ٹھیک ٹھاک وسائل پڑے ہوئے ہیں. اس کو جو اس دور سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے یہاں کے وسائل جو جا رہے ہیں نا پاکستان کے, اس کے باوجود بھی یہ خزانے خالی نہیں ہوتے, کیونکہ یہاں کی عوام محنتی ہے جو ٹیکس اکٹھا کر کے دیتی ہے ان کے لیے, اشرافیہ کے لیے, اور مسلسل دے رہی ہے اور دیتی رہے گی اسی طرح, کیونکہ یہ سسٹم نہیں بدلے گا. دعا حکومت کے اس سائنسدان کو تو ذرا ان سے کہیں پیش کریں جس نے 100 کلومیٹر رفتار کر کے موٹر وے کی پتہ نہیں کتنا پیٹرول بچا لیا, اور دیکھیں 120 پہ پتہ نہیں کتنا زیادہ. ایک ڈپارٹمنٹ بند کرتے ہیں, 3 نئے ڈپارٹمنٹ کھول لیتے ہیں. کوئی نہیں, پنجاب گورنمنٹ کی کیا بات, کیا مثال ہے. ٹھیک بہرحال جی, اب ظاہر ہے عوام پر بوجھ تو نہیں ڈالنا چاہیے. اب پرائم منسٹر صاحب باتیں تو کرتے ہیں ریلیف دینے کی, اور بڑی شبانہ روز محنت کی بھی بات کرتے ہیں, اور پھر ان کا دل بھی نہیں کرتا عوام کو مشکل میں ڈالنے کا. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ مینیج کریں, وہ IMF کی طرف سے مینیج کریں, وہ اپنے جو ایکسپینس ہیں, ان کے وزراء کے ایکسپینس ہیں, کیبنٹ کے ایکسپینس ہیں, ان کو مینیج کریں. عام آدمی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.